أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ، شاباش بیٹا، جیت رہو۔ اب میں سمجھ دوں گا قمر عباس صاحب صاحب کو حدیث قصہ پڑھیں گے۔ جناب قمر عباس صاحب، اور ایک بار پھر جو لوگ ابھی تک باہر ہیں درخواست کروں اندر آ جائیں، مجلس شروع ہو گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت لو اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتذرنی ان ادخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء. ما صلی علی محمد وآل محمد. فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک وقاک تحت الکساء فأذن الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ والسلام علیک یا من اختار اللہ اتذرنی ان اکون معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد زنت لک فدخل معہما تحت الکساء. فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المومنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نعم ہا ہوا ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتذرنی ان اکون معکم تحت الکساء قال له علیک السلام یا اخی ویا وسی وخلیفتی وصاحب لوائی قد زنت لك فدخل علی تحت الکساء. ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاؤ
یا رسول اللہ اتدرنی ان اکون معکم تحت الکساء قال له علیک السلام یا بنتی و یا بزتی قد زنت لکی فدخلت تحت الکساء فلم اقتملنا جميعا تحت الکساء اخذ بی رسول اللہ بطرفی الکساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قبرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتعذرني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سارسا؟ فقال الله نعم قد زنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل ذا يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإله إنه نام قد زنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال علي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبنا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاذا شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة النجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبنا وفيهم مهموم لفرج الله هما ولا مغموم لكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجتا. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة والرب الكعبة. صلی علی محمد. ایک اور بآواز بلند صلوات. اور میں زحمت دوں گا وسیع زیدی کو ایک سلام پیش کریں گے. وسیع زیدی. محمد وآل محمد صلوات. ایک اور صلوات بھیج دے. اللہ سجاد
افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سرنگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو افسوس چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کہ شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کہ شرم و حیا سے، اور شمر کم ان بیویوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو افسوس جب اختر شبیر نے زندہ میں قضا کی، آفت کی گھڑی تھی، آفت کی گھڑی تھی، وہ ننھی سی میت بندے ہاتھوں سے اٹھانا، سجاد سے پوچھو افسوس
نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سرننگے ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس ایک باوز بلند صلوات. اور میں ذمت دوں گا قاضی قاسمی کو سلام پیش کریں گے. قاضی قاسمی. محمد وآل محمد صلوات. جب مصیبت میں بشر کا نگراں کوئی نہ ہو، جب مصیبت میں بشر کا نگراں کوئی نہ ہو، جس گھڑی چارہ گرے درد نہاں کوئی نہ ہو، ہم سفر کوئی نہ ہو، راحت جاں کوئی نہ ہو، اور کام آتے ہیں وہاں اشک جہاں کوئی نہ ہو، بے سہاروں کا سہارا بھی مددگار بھی ہے، ڈھال بھی ہے یہی مظلوم کی تلوار بھی ہے، ڈھال بھی ہے یہی مظلوم کی تلوار بھی ہے، جس کو احساس محبت ہے وہ روئے گا ضرور، جس کے سینے میں حرارت ہے وہ روئے گا ضرور، درد جس دل میں امانت ہے وہ روئے گا ضرور، جس کو کچھ خوف مشیت ہے وہ روئے گا ضرور، وقت پڑ جائے تو ہر اہل زمین روتا ہے، اور صرف شیطان زمانے میں نہیں روتا ہے، صرف شیطان زمانے میں نہیں روتا ہے، اشک کمزور کے ارادوں کے علامت ہیں، اگر گریہ کن قوم زمانے میں ہے زندہ کیوں کر، غم کے ٹکڑائے ہیں دنیا میں وہ ہے، غم کے ٹکڑائے ہے دنیا میں وہی دیدائے طے، شام و بغداد کی تاریخ سے پوچھو جا کے، ہاں یہ سچ ہے کہ رہے ظلم میں آگے تو نہ تھے، رونے والے کبھی میدان سے بھاگے تو نہ تھے، رونے والے کبھی میدان کے تو نہ تھے،
کہتے ہو خوف کی بنیاد ہے یہ اشک رواں، تم نے دیکھا نہیں شاید ابھی انداز فغاں، ہوتے ہیں تیغوں کی جھنکار میں ہم نوح کنان، کرتے ہیں تذکرہ درد سرے نو کے سنا، پستی سیرت و کردار میں روتے نہیں ہم، ڈر کے فوجوں سے کبھی غار میں روتے نہیں ہم، ڈر کے فوجوں سے کبھی گھار میں روتے نہیں ہم، کون روکے گا اسے صبر کا یہ ڈھارا ہے، اب یہ غم عظمت کردار کمی نارا ہے، کہیں شبنم کہیں موتی ہے کہیں تارا ہے، اب تو ہر اشک دہکتا ہوا انگارا ہے، غم شبیر سے ٹکرا کے پگھل جاؤ گے، ہاتھ رکھو گے نشکوں پہ تو جل جاؤ گے، ہاتھ رکھو گے ان اشکوں پہ تو جل جاؤ گے، جب مصیبت میں بشر کا نگراں کوئی نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ بعض بلند صلوات۔ میں دعوت دوں گا شباب حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے۔ یہ جگہ تکلف کی نہیں ہے، آ جاؤ۔ دو بچوں نے اتنے اچھے اچھے سلام پیش کیے، مولا ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے، زندگی میں تمام کامیابیاں دے۔ چند اشعار جو میں ہر سال پڑھتا ہوں خمسہ سید سجاد میں پیش کر رہا ہوں۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زمین حسین کی ہے، آسمان حسین کا ہے، زمین حسین کی ہے، آسمان حسین کا ہے، بلند عرش بڑی سے مکان حسین کا ہے، بلند عرش بڑی سے مکان حسین کا ہے۔ اب ثبوت کے طور پہ یزید کو کہیں دوگا زمین بھی نہ ملی،
یزید کو کہیں 2 گز زمین بھی نہ ملی، قسم خدا کی یہ سارا جہاں حسین کا ہے، قسم خدا کی یہ سارا جہاں حسین کا ہے۔ نیاز بھائی کو یہ سلام پسند ہے، آپ یہ کہے کہ ہٹ گئے پیچھے خلیل اور ذبی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پیچھے ہٹ گئے، یہ کہے کہ ہٹ گئے پیچھے خلیل اور ذبی، ہر امتحان سے بڑا امتحان حسین کا ہے، ہر امتحان سے بڑا امتحان حسین کا ہے۔ لعین کس کے کلیجے پہ مارتے ہو سنا، ذوالنبی کی شکل میں کڑیل جوان حسین کا ہے، نبی کی شکل میں کڑیل جوان حسین کا ہے۔ جو لعین کس کے کلیجے پہ مارتے ہو سنا، نبی کی شکل میں کڑیل جوان حسین کا ہے۔ جو پوچھتا تھا کوئی قیدیوں سے کون ہو تم، سکینہ کہتی تھی یہ کارواں حسین کا ہے، سکینہ کہتی تھی یہ کارواں حسین کا ہے۔ مقطع ہے دعا کی شکل میں، فرشتے دیں گے شباہت کو دیکھ کر یہ صدا، دو جناح میں جائے گا یہ مدح خواں حسین کا ہے، جناح میں جائے گا یہ مدح خواں حسین کا ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات مومنین، یہ مجلس پہلے سالوں میں محرم کے پہلے ہوتی تھی، مرحوم واحد علی کی سال ثواب کے سلسلے میں، اور واحد علی صاحب کی شخصیت میرے لیے میرے باپ کی شخصیت تھی، وہ ہمارے محسن بھی تھے، ہماری تربیت میں بھی ان کا حصہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مرثیہ پیش کروں، آپ سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے واحد علی صاحب کی روح کو بخش۔ صلی علی محمد، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شہیدان کربلا۔
یہ سید سجاد کا خمسہ ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں انڈیا پاکستان کے بزرگ علماء ہمیشہ سے تشریف لاتے رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ سید سجاد کی مجلسوں کا خمسہ ہے، انہی کے دن ہیں، چاہوں گا سید سجاد کی شہادت کے سلسلے میں ایک مرثیہ ہے جس میں سید سجاد کا ذکر آیا ہے۔ قید خانے میں طلعتم ہے کہ ہند آتی ہے، اور اس میں ان کے سید سجاد کے غم کا تذکرہ ہے، اس لیے میں نے اس مرثیے کا انتخاب کیا۔ قید خانے میں طلعتم ہے کہ ہند آتی ہے، قید خانے میں طلعتم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے، روح قالب میں جو زندان سے گھبراتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے، آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، درے زنداں پہ ہوا اتنے میں انبوہ، بولے دربار کی بڑھے دولت و عمرو، قیدیو اٹھو دعا دے کے کرو زن حکیم کا ہے زندہ میں نہ دھولے، زن حکیم کا ہے زندہ میں نہ دھولے، تم کھلے سر تھی حضور اب تمہیں چادر دے گی، رحم دل ہیں ابھی زندہ سے رہا کر دے گی، رحم دل ہیں ابھی زندہ سے رہا کر دے گی، لونڈیاں تھیں زن حاکم کے جلو میں، دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آہن میں، سید سجاد کے ذکر، دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آہن میں، لاغر و خستہ تن و فاقہ کا شوتاش نہ، منہ پہ سالی کے نشاں، پشت پہ دروں کے نشاں، منہ پہ سالی کے نشاں، پشت پہ دروں کے نشاں، ساق پا فاقوں سے زنجیر میں تھراتی ہے، استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے، استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے، ہند نے پوچھا مرض کیا ہے، کہا بے پدر، رو کے وہ
کہا یادہ خلد سے فاطمہ زندان میں آئی، دیکھا بانوں کو تو کہنے لگی ہو کاش ایران کی شہزادی ہوئی ایران کی شہزادی ہوئے، قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے، قید خانے میں تم ہے کہ ہند آتی ہے۔ جزاک اللہ۔ صلوات محمد و آل محمد۔ خواتین و حضرات، ایک اعلان نوٹ فرمائیں، ہر چند کے یہ مجالس تو ویک ڈیز پر بھی شام کو 7 بجے ہو رہی ہیں، لیکن اتوار کے روز جو مجلس ہوگی اردو کی وہ نماز مغرب کے بعد ہوگی، اس لیے کہ وہ شب شہادت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، اور تابوت برآمد ہوگا، اس لیے اتوار کی مجلس مغرب کی نماز کے بعد ہوگی، انگریزی کی مجلس شام کو 7 بجے ہوگی۔ براہ کرم وقت نوٹ فرما لیں، اتوار کو مجلس نماز مغرب کے بعد ہوگی۔ ایک اور باواز بلند صلوات۔ تھوڑا سا زحمت کیجیے، ذرا ممبر سے متصل ہو جائیں، ایک صلوات پڑھ کر تشریف لائیے، زحمت کیجیے تھوڑی سی۔ میں درخواست کروں قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس سے خلافت۔ جنگل پہاڑ کرتے ہیں ناد علی علی، مشکل کو ہماری حل کریں، مشکل کشا علی، نعرے حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر واحد علی مرحوم اور ممتاز رضوی ان کی روح کو ایصال کر دیجئے۔ وہ اس کو کالر مائک بند کر دیں، کالر مائک بند کر دیں۔ بسم اللہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود
ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي الذي هو صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. جسمه مقدس معتر منور معزز مبجل في البيت والحرم. هو سيدنا ومولانا أبو القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وكرامتهم وبصالتهم وبلاغتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات. عظمت اہل بیت پر ایک اور صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات. تھوڑا سی اسے تیز کر دیں ایک پوائنٹ. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے عظمت اہل بیت پر. محمد و مومنین کی صحت یابی اور قبولیت دعا کے لیے اور مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند آپ حضرات اور صلوات پڑھ دیں. ارباب فکر و نظر، ارباب علم و خرد، ارباب فہم و فراست، ارباب تعلیم و تعلم و تدبر و تفکر و تعقل، ارباب شرف، ارباب تعزیز و تبجیل، ارباب اہل بیت، ارباب حسین، ارباب کربلا، ارباب عزا، پروردگار آپ سب کی اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس عبادت کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے. یقیناً یہ بہت بڑا نہیں، ادھر نہیں ہے، کچھ نہیں. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے، اس کو دور کر دیں. ایک صلوات پڑھ لیجئے. جی اب بہتر ہے. صلوات پڑھ لیجئے ایک اور. یہ واقعاً بہت بڑا شرف ہے کہ آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں مجلس میں آ کے کہ مولا ہم کہیں بھی رہیں، کسی ملک و مملکت میں رہیں، ہمارا رابطہ آپ سے نہیں ٹوٹا. مجلس میں بیٹھ کر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہزاروں سال گزر گئے، لیکن 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی اس سے زیادہ وقت گزر گیا، آج بھی ہمارا رابطہ اہل بیت اطہار سے برقرار ہے. ذرا سا مائک کو درست کروا لیں. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. کیوں رشتہ کر رہا ہے؟ ایسے کر لیں. صلوات پڑھ لیں کہ صلی علی محمد. اللہم صلی علی. مائک کی صحت یابی کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا.
محمد وآل محمد۔ خیر جیسا بھی ہو آپ توجہ دیں میری طرف، انشاءاللہ مائک ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ پروردگار نے قرآن مجید جیسی عظیم ترین کتاب کو نازل فرمایا اور اس میں بہت زیادہ اسرار و رموز، سیکرٹس کو رکھا ہے، اور سیکرٹس کو رکھنے کے بعد اس بات کا اعلان کیا کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک معلم، مدبر، ایک استاد کی ضرورت ہے، تاکہ آیت کے متن میں اور بطن میں چھپے ہوئے رموز و اسرار آپ تک پہنچ سکیں۔ غور کیجئے گا، آیت کے متن میں اور بطن میں چھپے ہوئے رموز و اسرار آپ تک پہنچ سکیں۔ ترجمہ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ صرف ترجمہ یہ کام کرتا ہے کہ جس طریقے سے پھل کوئی ہے اور پھل کے اوپر سے ایک چھلکا ہٹانا یا اس کے اوپر حاجب جو ہے، حواجب اس کا ہٹا دینا، اسے ترجمہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے ڈیپتھ میں، اس کے بطن میں کیا پوشیدہ ہے وہ کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا جب تک اس کی تحلیل نہ ہو۔ غور فرمائے، جس کو آپ کہتے ہیں ایکسرا نہ ہو یا ایم آر آئی نہ ہو، اس کو ڈیپلی اس کو ٹیسٹ نہ کریں، اس کو چیک نہ کریں، تو اسی طریقے سے لفظوں کی جب آپ بحث کریں گے، آیت جب ارادے میں ہوتی ہے تو اسے آیت کہتے ہیں۔ آیت جب نزول ہوتا ہے اور نزول ہو کر جب وہ آیت کتابی شکل میں آ جائے تو اسے کہتے ہیں مکتوب۔ وہ آیت مکتوب ہے یعنی لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ آیت کو جب کسی نے پڑھا تو آیت ہو گئی ملفوظ، یعنی جو لفظوں میں آ جائے، اور جب اس آیت کو آپ نے پڑھ دیا، بول دیا، تو وہ ہے منطوق، یعنی جو جملہ آپ بولتے ہیں وہ ہے منطوق۔ غور فرمائیں، مکتوب، ملفوظ، منطوق۔ منطوق کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے ترجمے کا، کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ ترجمے کے بعد پھر ایک مرحلہ آتا ہے تحلیل کا، کہ اس آیت کی تحلیل کیا ہے۔ پھر یہ چھٹا مرحلہ آتا ہے تعلیل کا، یعنی علت، اسباب، سبب، ریزن کیا ہے کہ پروردگار عالم اس میں کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اب تعلیل کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے آخری زبدے کا، کہ اس آیت کا نچوڑ کیا ہے اور مفہوم کیا ہے۔ صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ اب آپ نے ایک آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے گا کہ فضائل اہل بیت اور فضائل علی اس لیے ضروری ہے کہ بشر کی جو روحانی طاقت ہے، اس روحانی طاقت کو اگر امراض و مرض سے بچانا ہے تو ذکر علی اور اولاد علی کرنا واجب ہے آپ پر۔ اللہم واجب ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے یا علی، واجب کیسے؟ واجب اس لیے عزیزان گرامی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، اخماس، یہ جو آپ سارے عبادتیں انجام دیتے ہیں، یہ عبادت ہے، مگر صرف یہی عبادت نہیں ہے، اور یہی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، کیا یہ نماز عبادت میں اس کا شمار ہوگا؟ نہیں، جب تک اس نماز پر عشق و مودت علی کی مہر نہ لگی ہو یہ نماز نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، یا علی، یہ نماز نہیں اس لیے کہ اس پر عشق علی کی مہر نہیں لگی ہے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ نمازی یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، تو اگر ہر شخص کو آپ نمازی کی فہرست میں لا کے کھڑا کر دیں گے تو امام حسین کا قاتل بھی آپ دین میں اپنا شمار کرے گا، کیونکہ نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، وہ بھی کہہ دیں گے ہم عابد ہیں، ہم بھی نمازی ہیں۔ تو ہر نماز عبادت نہیں ہے، لفظوں پہ غور کیجئے گا، ہر نماز عبادت
نہیں ہے. نماز وہی عبادت ہے جو عشق اہل بیت اور عشق علی میں پڑھی جائے، وہی عبادت ہے. اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ مرسل اعظم وارث شریعت نبیوں کے سلطان و سردار نے جہان بشریت کو خطاب کر کے کہا یاد رکھو اگر کسی بشر کو پروردگار عالم 1000 سال کی عمر عطا کر دے اور 1000 سال تک وہ عبادت کرتا رہے، رات میں کھڑے رہ کر عبادت کرے اور دن میں روزے کی حالت میں عبادت کرے، اتنی دولت ہو کہ وہ پہاڑ کے برابر دولت راہ خدا میں خرچ کر دے اور اسے اتنا بڑا شرف ملے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا قتل کر دیا جائے، بٹ اگر اس کے دل میں عشق علی نہیں ہے تو 1000 سال کی عبادت اور 1000 سال کا یہ عمل بیکار ہے. اس کا مطلب عزیزان گرامی تمام عبادتوں پہ پروردگار عالم نے جو مہر لگائی ہے اس مہر کو عشق اہل بیت کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. یا علی عشق اہل بیت کہتے ہیں عزیزان گرامی. آپ غور کیجئے گا. اب میں جو آپ کی فکر کو ذرا پرواز کرنا چاہتا ہوں، ذرا طیور تخیل کو ذرا سا بیدار کیجئے اور طائر فکر آپ کے ذرا سے بیدار ہوں تو ذرا کچھ باتیں منقوش و مکتوب اور نوٹڈ ہو جائیں. اب میں نے جس آیت کو عنوان تکلم قرار دیا قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 ہے. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار دعا مانگ رہا ہے، وارث کائنات دعا مانگ رہا ہے، پیغمبروں کا پیغمبر دعا مانگ رہا ہے، وارث شریعت دعا مانگ رہا ہے. وہ دعا مانگ رہا ہے جس نے مکے میں قدم رکھ کے مکے کو معظمہ بنا دیا، مدینے میں قدم رکھا تو مدینے کو منورہ بنا دیا. وہ قدم رکھ رہا ہے اور وہ دعا مانگ رہا ہے عزیزان گرامی جس نے لوٹنے اور گھسوٹنے والوں کو خمس و زکوٰۃ کا پابند بنا دیا، جس نے قاتلین و مجرمین کو انسانیت کے وادی میں لا کر کھڑا کر دیا، جس نے دار اسلام میں انسانوں کو داخل کر کے مسلمان بنا دیا. وہ دعا مانگ رہا ہے کیا؟ پروردگار اپنے پاس سے مجھے سلطان دے دے. اور فرمایا آپ نے کیا آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سلطان. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ہماری جو بحث ہے وہ لدن پر ہے. غور فرمائیے آپ، لدن پہ. لدن کیا چیز ہے؟ اس میں رسول اعظم مرسل اعظم رسول کائنات ارشاد فرماتے پروردگار اپنے لدن سے مجھے دے دے. عربی میں 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں قریب کے. جب آپ کہتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے قرب، قرب کے معنی بھی قریب کے ہیں. اب آپ حضرات میرے قرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرب میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور فرمایا اس کو کہتے ہیں قرب. پوری دنیا کو پروردگار عالم نے قرب تک لا کے روک دیا اور یہ کہا کہ جب عبادت کرو تو کہو قربتن الی اللہ. دوسرا لفظ ہے دنو کا. دنو کیا چیز ہے؟ دنو یعنی جہاں پر صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ جائے. دنا فتدلا فکاب قوسین و ادنا. غور فرمایا آپ نے، جہاں پر صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ جائے اس کو کہتے ہیں دنو. یعنی اگر ہاتھ بڑھائیے تو ہاتھ ملا لیں اس کو کہتے ہیں دنو. اتنی قربت ہو اس کو کہتے ہیں دنو. مرسل اعظم کو پروردگار عالم نے دنو تک بلایا. غور فرمایا آپ نے، معراج میں کہاں بلایا؟ دنو تک بلایا. اور دنو تک بلانے کے بعد عزیزان گرامی کیا ہوا؟ وہاں پر جبرائیل کو دنو تک روک دیا اور کہا جبرائیل یہیں ٹھہر جاؤ. اب آگے جو منزل تھی قرب تک بلایا اور بلانے کے بعد کیا کہا؟ فَأَوْحَا عَلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. جو کہنا تھا، جو وحی کرنی تھی پروردگار نے کر دیا. کیا وحی تھی، کیا پیغام تھا، کیا میسج تھا جو جبرائیل کو بھی نہیں پتا. اور جبرائیل کو روک دیا، تم یہاں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تمہاری یہی منزل ہے. اور جبرائیل خود کہتے ہیں کہ اگر میں دنوں کی منزل میں جاتا تو جل جاتا. دنوں کی منزل میں مرسل اعظم گئے. غور فرمایا آپ نے، یہ دنوں کی منزل ہے. اب وہ کیا وحی کیا جبرائیل کو بھی پتا نہیں. آپ قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، اس میں اس آیت کو دیکھیے کہ جب معراج پر مرسل اعظم کو براق سے لے جایا گیا اور اللہ نے اپنے عبد کو وحی کی، جو کہنا تھا اس نے کہا. کیا کہا؟ صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں.
کیا وحی کی عزیزان گرامی؟ تو ایک لفظ ہے قرب، دوسرا لفظ کیا ہے؟ دنو، تیسرا لفظ کیا ہے؟ لدن۔ لدن کیا چیز ہے؟ لدن جیسے یہ میرا لباس لدن کی منزل میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اتنا مجھ سے قریب ہے کہ یہ میرے سارے اسرار کو جانتا ہے، مگر میرا لباس، میرا حجاب، غور کیجئے گا، میرا لباس الگ ہے، میرا جسم الگ ہے۔ غور فرمایا، میرا لباس میرا جسم نہیں ہے، غور کیا آپ نے، مگر یہ لباس اسرار کو جانتا، اتنا قریب ہے۔ غور فرمایا آپ نے۔ اب جب مرسل اعظم سے پروردگار عالم نے یہ کہا کہ تم جا کر دعا مانگو، اور جب دعا مانگو تو کہو من لدن کا سلطان النصیرہ، پروردگار اپنے قرب سے نہیں، دنو سے نہیں، بلکہ لدن سے عطا کر۔ اب جب وہ لدن سے آئے گا تو وہی اسرار الہیہ کو جاننے والا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہی اسرار الہیہ کو جاننے والا ہوگا، وہی پروردگار کے اسرار کو جاننے والا ہوگا۔ اب غور کریں عزیزان گرامی، یہ شہزادہ تکلم، یہ نطق کائنات، یہ مولا کائنات، یہ ولی کائنات، یہ ہیبت کائنات، یہ کائنات کا اتنا بڑا مدبر جب زمین پر آیا تو اس نے بشریت کو خطاب کر کے کہا کیا؟ پروردگار وجدتک احلا للعبادت فعبدتک، میں نے تجھے لائق عبادت دیکھا اور سمجھا اور پرکھا، تب تیری عبادت کی۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ اگر خدا بندے سے کہے کہ میں نے تجھے جانچ لیا، دیٹ از اوکے، کہ وہ خدا کسی کو چیک کر سکتا ہے، جانچ سکتا ہے اور اسے پرکھ سکتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ لیکن اگر عبد معبود کے بارے میں بول رہا ہے، اللہ اکبر، پروردگار میں نے تجھے دیکھا ہے، تو لائق عبادت ہے، تو علی کی کیپیسٹی کتنی تھی، علی کی فضیلت و بلندی کتنی تھی، عبد ہو کر معبود کے مناصب و عظمت کو دیکھ کے یہ کہا کہ تو ہی لائق عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ غور فرمائیے عزیزان گرامی، کتنا شرف ہوگا علی کا۔ یا علی، کتنا شرف ہوگا عزیزان گرامی مولا کائنات کا، کائنات کے مولا دو جہاں کا کتنا بڑا شرف ہوگا جو رب کی ربوبیت کو پرکھ کر عبادت کرے۔ اب آپ بتائیں آسان ہے ایک عبد کے لیے کہ معبود کی کیپیسٹی کو جان لے کہ کیسا ہے یہ خدا، یعنی خدا ہے کہ نہیں یہ کون بتا سکتا ہے؟ بتائیے آپ مجھے۔ اگر عبد بول رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اسرار الہیہ سے باخبر ہے، اور اسی وجہ سے وہ مظہر عجائب ہے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے عزیزان گرامی، مولا کائنات کو مظہر العجائب کیوں کہا جاتا ہے؟ مظہر عجائب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے وجود سے عجائب کا ظہور ہو، اسے مظہر عجائب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے۔ غور فرمایا آپ نے، تو قرب کی منزل میں پوری دنیا کو روک دیا کہ عبادت سے پہلے قربتاً اللہ کہو، دنوں تک مرسل اعظم کو بلا لیا اور کہا دنوں تک تم آ جاؤ، دنوں سے پہلے جبرائیل کو روک دیا، اور لدن کی منزل میں علی کو رکھا۔ لدن کی منزل، میں نے کہا یہ لباس لدن کی منزل میں ہے جو میرے اسرار کو جانتا ہے۔ اب اگر علی اب زمین پر آ کر توحید پر گفتگو کرتے ہیں عزیزان گرامی، تو لبنان کا عیسائی یہ کہے کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ عیسائی، یہ تھنکر ہے عیسائی، لبنان کا کہتا ہے میں سوچتا تھا سیریا شام کے نصیری علی کو خدا کیوں کہتے ہیں۔ I was thinking why people of Damascus they are saying that Ali is Allah, why؟ کہتا میں جب دماسکس گیا تو نے جب بلاغہ کے پہلے پیج کو پڑھا، میری سمجھ میں بات آ گئی، جو توحید پر اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے، محسوس یہ ہو رہا تھا یا تو واقعاً اس سے اللہ نے کائنات کو بنوایا ہے، یا جب کائنات بن رہی تھی علی دیکھ رہے تھے۔ صلوات پڑھیں۔ اور فرمایا آپ نے تو علی کو دنوں کے منزل میں رکھا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدن کا، لدن کو، لدن کے منزل میں علی کو رکھا،
دھنو کی منزل میں نبی کو، علی کو لدن کی منزل میں رکھا۔ اچھا اپنے پاس سے اپنے لدن سے اپنے لدن سے اپنے لدن سے کیا دے دے؟ سلطان دے دے۔ سلطان کسے کہتے ہیں؟ غور فرمایا آپ نے، سلطان کسے کہتے ہیں؟ سلطان کہتے ہیں ایسا بادشاہ جس کی بادشاہت لامحدود ہو۔ سلطان عربی میں کہتے ہیں ایسا بادشاہ، ایسا شہنشاہ کہ جس کی بادشاہت کی حد معین نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سلطان۔ تو اب جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں مولا کائنات، کیوں آپ کہتے ہیں مولا کائنات؟ یعنی پوری کائنات کا مولا، پورے جہان کا مولا۔ تو جہان میں سورج اور چاند آئے کہ نہیں آئے؟ اب اگر عزیزان گرامی علی اشارہ کر دیں اور سورج پلٹ جائے تو پھر آقا حکم دے رہا ہے، سورج کی کیا مجال ہے کہ آقا کے سامنے روگردانی کر دے؟ تو اسے پلٹنا ہی ہے۔ اگر چاند کو اشارہ کر دیں، ستارے کو اشارہ کر دیں تو ستارے کو بھی در پر آنا ہوگا۔ تو یہ آقا ہیں عزیزان گرامی، تو علی کو لدن کی منزل میں رکھا۔ من لدن کا سلطان النصیرہ، مجھے ایک ایسا سلطان دے دے جو نصیر ہو، ناصر نہیں نصیر ہو۔ ناصر وہ ہے جو سم ٹائم مدد کرے، نصیر وہ ہے جو ہمیشہ مدد کرے۔ اب عزیزان گرامی آپ غور فرما لیجئے، توجہ کیجئے گا۔ اب یہ بات اگر ایک آج ہمارا جوان کھڑا ہو جائے اور یہ کہے قلبِ عباس صاحب قرآن کی یہ آیت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہ فَأَوْحَا عَلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جب پروردگار عالم نے مرسل آدم کو براق پر اڑاتے ہوئے آسمان کی سیر کرائی اور وہاں سیر کرانے کے بعد جبرائیل کو روک دیا، روک کر مرسل آدم کو دنوں کی منزل میں بلا لیا، بلا کے کیا بات کہی؟ یہ کیا ڈسکشن ہوا، کیا گفتگو ہوئی؟ آج تک کسی مفسر کو، مدبر کو، کسی معلل کو، معلم کو، کسی کو نہیں پتا کہ عبد نے معبود سے کیا کہا۔ خدا کی قسم یہ راز راز رہ جاتا۔ اگر غور کیجئے گا 18 ذی الحجہ کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں لشکر پیغمبر جب تیزی سے گزر رہا تھا اور جب گزرتے ہوئے لشکر کو جبرائیل نے رکوا دیا اور یہ کہا کہ خدا کا حکم آیا کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ غور کیجئے گا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اب میری بحث، میری گفتگو یہاں ہے، یا رسول پہنچا دیجئے کیا ما انزل الیک من ربک۔ یہاں پہ بھی اشارے میں بات ہو رہی ہے، جو آپ سے بتایا گیا، جو نازل کیا، کیا نازل کیا گیا؟ صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مجمع میں اگر میں کسی سے کہوں، مثلا میں کسی سے کہوں آپ کا نام کیا ہے؟ تنویر صاحب، میں تنویر صاحب سے کہوں کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا وہ اعلان کر دیجئے، میں نے جو آپ سے کہا تھا وہ اعلان کر دیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں نے ان سے کہہ رکھا ہے، جب بھی کہو پہلے کہہ رکھا ہے اعلان کر دیجئے۔ لیکن اگر ان کو علم ہی نہیں ہے تو وہ کہیں گے مولانا آپ نے کیا کہا، کیا اعلان کر دوں؟ آپ نے تو کچھ بتایا نہیں، کیا اعلان کر دوں؟ یہاں پر صاف لفظوں میں یہ نہیں ہے کہ کیا اعلان کا، ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی جانب سے پہلے تم کو بتایا گیا نازل کے وہ پہنچا دو۔ تو اس کا مطلب عزیزان گرامی علی کی ولایت میں جبرائیل کو بھی دور رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور جبرائیل کو بھی پتہ نہیں، پتہ کب چلا؟ جب یہ آیت لے کر نازل ہوئے اور مرسل آدم نے نبوت کے ہاتھوں میں علی کو اٹھا کے کہا من کنت مولا، اللہ اکبر، تب جبرائیل کو پتہ چلا فَأَوْحَا عَلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، علی کی ولایت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ زہرا کا شوہر، حسین کا بابا، عباس کا بابا، سلمان کا مولا، علی علی کا مولا، نوح کا مولا، آدم کا مولا، دور سے بولو، علی علی سے بولو، دل کھول کے بولو، علی دور سے بولو، دور سے بولو، سب مل کے بولو، سب مل کے بولو، علی علی۔ غور فرمایا آپ نے، تو جب یہ کہا یا ایھا الرسول بلغ، تو اب اس آیت کے مزاج و امتزاج سے آپ سمجھئے کہ وہ آیت جس میں پروردگار نے ڈائریکٹ وہی نبی پر کی جس میں جبرائیل نہیں ہے۔ علی کے ولایت کے مسئلے میں جبرائیل کو بھی اللہ نے نہیں بتایا کہ علی کی ولایت کے متعلق ہم نے ان کو معراج پر بلایا ہے۔
معراج پر بلا کر عبد اور معبود میں کچھ گفتگو ہوئی، اسی گفتگو کا نام ہے علی کی ولایت۔ فَأَوْحَى عَلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ راز نہ کھلتا اگر 18 ذی الحجہ کو جیسی کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل۔ اب جب لفظ بلغ پر آپ جائیے تو عربی لٹریچر اور گرامر کے حساب سے بلغ کہتے ہیں بار بار علی کی ولایت کی تبلیغ۔ بلغ ما انزل یعنی بلغ ولایت علی بن ابی طالب، یعنی بار بار علی کی ولایت کو پہنچاتے رہو۔ تو یہ مجلس حسین اسی ولایت علی کو پہنچایا جا رہا ہے۔ یہاں پر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اب عزیزان گرامی جب پہنچا دیا تو کیا آیت نازل ہوئی؟ غور فرمایا آپ نے، کیا آیت نازل ہوئی؟ آیت یہ تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ آج اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ۔ دیکھیے ہمارے بچوں کو ایک ایک آیت کا منطوق اور مفہوم پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ مستقبل ہیں قوم کے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ، آج ہم نے کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا۔ کیا لَكُمْ دِينَكُمْ، کیا مکمل کر؟ تمہارے دین کو۔ غور کیجئے گا، دین مکمل نہیں ہو گیا، دین تو مکمل تھا ہی۔ دین ناقص اللہ تھوڑی بھیجتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام مکمل دین آسمان کی بلندیوں سے زمین پہ آیا، دین نامکمل تھوڑی تھا، دین تو مکمل ہی آیا تھا۔ مگر تمہارے دین کو، اگر تم اپنے آپ کو حج کرنے کے بعد دیندار سمجھتے ہو تو تم دیندار اس وقت ہوگے، تمہارا دین اس وقت مکمل ہوگا جب تم علی کی ولایت کا اقرار کرو گے۔ غور فرمایا آپ نے، یعنی تمہارے دین کو، یعنی پوری جہان بشریت کو گھٹنوں پہ پروردگار لے کر آ گیا کہ جتنی بڑی عبادت تم کر لو، حج کر کے بھی آئے ہو، مگر تمہارا دین مکمل نہیں ہے۔ کم مکمل ہوگا جب علی کی ولایت کا اقرار کرو گے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج نعمت کو ہم نے مکمل کیا۔ کون سی نعمت کو؟ جو یہ کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جو ہر وقت تم دعا مانگتے تھے نمازوں میں کھڑے ہو کر کہ پروردگار صراط مستقیم، صراط مستقیم۔ کون سا صراط مستقیم؟ نعمت والا صراط مستقیم۔ تو وہی نعمت جس کو تم نمازوں میں مانگ رہے تھے وہ نعمت ہے علی، علی، علی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور تمہارے اس دین سے، تمہارے اعمال سے آج میں راضی ہو گیا۔ کب راضی ہو گیا؟ جب علی کی ولایت کا اقرار تم نے کر لیا۔ صلوات پڑھیں تو عرض کریں۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، عشق اہل بیت، محبت اہل بیت اوجب ہے، واجب نہیں، اوجب ہے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل قابل قبول نہیں ہوگا بغیر عشق اہل بیت کے۔ یاد رکھیے گا، خدا کی قسم جو 30 سال میری یہ زندگی ہے تعلیم کی، تدریس کی، اس کا خلاصہ یہ ہے، پچھتائے گا وہ شخص، خدا کی قسم محشر میں پچھتائے گا وہ شخص جو اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کے فضائل سے دور رہا۔ یاد رکھیے گا، ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ فضائل اہل بیت آپ کی روح ہے، روح۔ غور کیجئے گا، اس لیے عزیزان گرامی کے 46 ایئر تک بنی امیہ نے شام میں حکومت کیا ہے۔ بنی امیہ کسے کہتے ہیں؟ امیہ اس کے بیٹے کا نام تھا حرب، حرب کے بیٹے کا نام ابو سفیان، ابو سفیان کے 2 بیٹے، ایک کا نام تھا معاویہ اور دوسرے اس کے بھائی کا نام تھا یزید، اور پھر معاویہ کے بیٹے کا نام تھا یزید، اور پھر یزید کے بیٹے کا نام تھا معاویہ صغیر۔ اسی تسلسل کو بنی امیہ کہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، یہ میرے بچوں کے ذہن میں منقوش ہو جائے، مکتوب ہو جائے۔ 70 سال تک حکومت نہیں کیا، 46 ایئرز تک۔ 4 سال تک ابو سفیان کا بیٹا یزید، اس کا بھی نام تھا یزید، ان کو یزیدیوں سے زیادہ محبت ہے، نام بھی دیکھیے یزید رکھتے ہیں۔ تو یزید کون تھا؟ ایک یزید گزرا جو معاویہ کا بھائی تھا۔ خلافت راشدہ میں اس کو 4 سال کے لیے گورنر بنایا تھا، مگر 4 سال میں طاعون کی بیماری سے وہ مر گیا۔ اس کے بعد معاویہ وہاں کا گورنر بنا،
اور معاویہ گورنر رہا، حتیٰ کہ مولا علی کے دور میں بھی اس نے گورنری نہیں چھوڑی، اور مولا علی کے بعد بھی وہ وہاں کا غاصب شام بن گیا۔ تو 4 سال اس کے بھائی نے حکومت کی، اور 42 ایئرز تک معاویہ نے، ٹوٹل 46 ایئرز بنی امیہ نے شام میں حکومت کی۔ سارا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ علی اور اولاد علی کے فضائل کو مٹا دو یا جلا دو۔ اب آپ سوچئے، جس کے فضائل کو مٹانے اور جلانے کے لیے اتنی بڑی حکومت لگی ہوئی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں معاویہ اور یزید کی حکومت صرف شام میں تھی؟ سلطنت اس کی قائم تھی۔ جرم کی دنیا کا خونخوار خطرناک بادشاہ کو یزید کہتے ہیں، اور 60 ہجری میں معاویہ مر گیا، اور 60 ہجری میں یزید تخت خلافت پر قابض ہوا۔ اس نے امام حسین سے 60 ہجری میں بیعت مانگی، اور 63 میں یزید بھی واصل جہنم ہوا، اور 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ رونما ہوا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ پوری طاقت بنی امیہ نے 46 ایئرز تک کہاں صرف کی؟ ممبروں پر، مسجدوں میں متکلمین کو یہ کہا، علی کے خلاف سازش کرتا رہا، اور اس کے بعد کتابوں کو جلواتا رہا۔ میں نے اپنی آنکھ سے عربی میں یہ متن پڑھا ہے، لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کیا کہ اپنے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے اگر لکڑی نہیں ہے تو علی کی فضائل پر مشتمل کتابوں کو جلا کر روٹیاں پکاؤ۔ اب آپ سوچیے، فضائل علی کی کتابوں کو جلا کر جو روٹیاں کھائی ہیں تو اس کا اثر کیا ہوگا بنی امیہ پر؟ خباز کو، روٹی پکانے والے کو یہ حکم تھا کہ تنور میں علی کی فضائل پر مشتمل کتابوں کو جلاؤ۔ اب اس کے بعد جو کتابیں آپ تک پہنچی ہیں، اگر اس میں سے ذخائر اور فضائل عرض کیے جائیں تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب ایک گوشہ عرض کر دوں، اس کے بعد اگر وقت رہا تو میرے پاس ایک ذخیرہ، اس میں سے کچھ بیان کروں گا، 10 منٹ ہیں شاید۔ عزیزان گرامی، اب جب ہم لفظ کہتے ہیں نا مظہر العجائب، کیوں کہتے ہیں مظہر العجائب؟ جب آپ یہ ناد علی پڑھتے ہیں، ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب، what does it mean؟ آپ لفظ پر ذرا غور کریں، غور کیجئے گا۔ 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے جب آپ کہتے ہیں نا انشاءاللہ، جب آپ انشاءاللہ کہتے ہیں تو یہ علم مشروط ہے۔ علم کی 2 قسمیں، میرے بچے یاد رکھیں، علم کی 2 قسمیں، علم مشروط، ذرا ڈیپ میں بحث ہے، علم کی 2 قسمیں، علم مشروط اور علم حتمی۔ علم مشروط کیا چیز ہے؟ مشروط جس میں شرط لگی ہو، جس میں شرط، کنڈیشن، اس کو کہتے ہیں علم مشروط۔ اور علم حتمی یعنی 100% وہ چیز ہوگی تو اس کو کہتے ہیں علم حتمی۔ واضح ہو گئی بات؟ علم حتمی یعنی بالکل اس کو ہونا ہی ہے، اور علم مشروط جیسے آپ نے کہا انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ 5 مومنین کو ہم کھانا کھلائیں گے، تو ہو سکتا ہے جناب گھر پہنچے اور زوجہ اجازت نہ دیں تو آ کے کل آپ سے معذرت کر لیں کہ ہم دعوت نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں کھلا سکتے۔ انشاءاللہ تو کہا تھا مگر انشاءاللہ مشروط تھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو یہ حتمی نہیں ہے، انشاءاللہ ہے، حتمی نہیں۔ ہم گھر گئے، زوجہ محترمہ سے استشارہ کیا، مشورہ کیا، انہوں نے کہا ممکن نہیں ہے، تو واپس آ کے انہوں نے آپ سے اعتذار کر لیا۔ تو یہ علم مشروط ہے، غور فرمایا۔ یہ تو مثال دیا ہے، مومنین بہت اچھے ہیں، صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر۔ تو یہ علم مشروط ہے۔ علم مشروط میں کیا ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ باقاعدہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ یہ چیز اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ غور فرمایا آپ نے۔ اور علم حتمی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہونی ہی ہے۔ اب آپ کو میں نے مثال دے دی، اب ذرا دلیل پیش کر دوں۔ مرسل اعظم کے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے کہا میں نے بڑی دعائیں اپنے راہبوں سے منگوائی ہیں لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے یہ واقعہ کہاں سے پڑھیں، میرے پاس دلائل ہے، ثبوت ہے، حوالہ ہے، ریفرنس ہے، عربی متن ہے، میں آپ کو دے دوں گا۔ خیر، تو آ گیا۔ اب مرسل اعظم نے کیا کیا؟ علم نبوت سے اس کی تقدیر کو سردار انبیاء نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اگر یہ کتاب میں کسی بزرگ کو دوں اور کہوں کہ اس میں پڑھیے کہ یہ بات لکھی ہے، وہ کہہ دیں گے حضور میں نے پڑھا، نہیں لکھی ہے۔ تو نہیں لکھی اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس میں کچھ لکھ نہیں سکتے، یا میں نے ڈائری دی کہا اس کو پڑھیے اس میں کیا لکھا ہے، اور جو بات میں نے پوچھی تو انہوں نے کہا یہ بات تو نہیں لکھی۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ نہیں لکھی تو اس میں کچھ لکھ نہیں سکتے۔ تو مرسل اعظم نے اپنے علم نبوت سے راہب کو یہ بتایا کہ تیری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب جب امام حسین نے یہ جملہ سنا تو کہا میں نے اسے ایک بیٹا دیا،
میں نے اسے 2 بیٹے دیے، میں نے اسے 3 4 5 6 7 بیٹے دیے۔ اب یہاں پر کوئی راوی نے یہ جملہ نہیں لکھا کہ شہنشاہ فضائل وہ حسین کے جس کے ہے میں اسلام کا حسن تھا، جس کے سین میں اسلام کی سلامتی تھی، جس کے یہ میں اسلام کا یاری اور جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ تھا۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو میں تجھے 7 بیٹے دوں گا، اگر یہ کہہ دیتے تو ہو سکتا ہے اللہ چاہے، ہو سکتا ہے اللہ نہ چاہے، تو راہب بھی یہ کہتا کہ دیکھا جائے گا، اگر بیٹا ہوگا تو دیکھا جائے گا، نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وقت کے شہزادے نے یہ کہا کہ میں نے تجھے 1 بیٹا دیا، تو یہ علم مشروط نہیں، علم حتمی ہے، اب جو کہہ دیا وہ ہوگا، اس لیے کہ حسین نہیں بلکہ وقت کا دین بول رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے غور فرمایا آپ نے، علم مشروط اور علم حتمی۔ علم حتمی یعنی اسے ہونا ہی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اگر یہ بات منقوش ہو گئی اور مکتوب ہو گئی علم حتمی اور علم مشروط، علم حتمی یعنی اسے ہونا ہے، اور جب جہاں انشاءاللہ لگ جائے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے خدا پر، اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہ ہوگا، جیسی اس کی مشیت ہوگی۔ اب آئیے آپ ذرا سا چلتے ہیں خیبر میں، تھوڑا سا ایک زبدہ، اور مجھے خیبر تو پڑھنا نہیں ہے لیکن وہ زبدہ تاکہ جرأت آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ آپ کے شہزادہ فضائل کے ماننے والے ہیں۔ اب جب عزیزان گرامی مرسل اعظم وہاں خیبر میں موجود ہیں، جب خیبر میں موجود ہیں تو اس وقت مرسل اعظم نے کراؤڈ کو، جماہیر کو، اپنے لشکر کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک اعلان کیا، جائیے عربی متن دیکھیے، کتابوں میں جا کر دیکھیے، مرسل اعظم جس کے لیے قرآن میں حکم ہے کہ انشاءاللہ کہو، مگر خیبر میں سلطان انبیاء، نبیوں کا سردار کیا کہتا ہے؟ لَعُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا يُحِبُّ اللَّهُ وَالرَّسُولُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ، کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا۔ یا رسول اللہ، آپ مرسل اعظم ہیں، وارث شریعت ہیں، وارث دین ہیں، آپ کہیے انشاءاللہ، مگر یہاں پر انشاءاللہ نہ کہہ کے یہ بتا دیا کہ حتماً کل میں علم رجل کو دوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو ذرا رجل والی ایک صلوات پڑھ لیجئے آپ حضرات، رجل والی، صلی علی محمد۔ علم میں کل رجل کو دوں گا، رجل کو علم دوں گا۔ خیر یہ خیبر آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، مجھے اس بحث میں نہیں جانا، لیکن رجل کو علم دوں گا۔ غور فرمائیے گا عزیزان گرامی، تو مرسل اعظم نے یہاں پر انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ یہ علم حتمی ہے کہ کل علم رجل کو ملے گا۔ اب جو سارا مجمع تھا اس میں کوئی رجل تھا ہی نہیں، تو جانتے تھے رجل صرف علی ہے۔ اللہ اکبر، جانتے تھے رجل صرف علی ہے تو یہ علم علی کو ملے گا۔ اب عزیزان گرامی، جب خیبر کے معرکے کو فتح کر دیا اور وہ در خیبر کو انگلیوں سے اکھاڑ کر اسے پھینک دیا تو یہ مجمع گھبرا گیا اور یہ دوڑتا ہوا رسول کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ، اتنے بڑے خیبر کے دروازے کو ابو طالب کے بیٹے نے انگلیوں کے اشارے سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ کیا جملہ کہا؟ ارے تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے، جاؤ جا کے پیروں کو دیکھو۔ اب نبی کوئی حکم دیتا ہے تو حکم نبی یا واجب ہوگا یا سنت ہوگا۔ علی کے چہرے کی بات چھوڑو، علی کے پیروں کو دیکھنا بھی واجب ہے یا سنت ہے۔ صلوات۔ اللہ اکبر، غور کریں عزیزان گرامی، یہ شرف کا شہزادہ ہے، یہ امام کائنات ہے، یہ ولی دو جہاں ہے، یہ مملکت نور کا رئیس ہے عزیزان گرامی، یہ مدبر کائنات ہے، یہ مفسر کائنات ہے، یہ نصیر کائنات ہے، یہ مملکت نور کا شہزادہ ہے، یہ جرأت کائنات ہے، یہ ہیبت کائنات ہے، یہ قدرت کائنات ہے، یہ اللہ کا تیغ مسلول ہے، یہ مرد مقبول ہے، یہ امام المتقین ہے، یہ کائنات کا شہزادہ تکلم ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ فتح ہو گیا معرکہ تو دوڑتے ہوئے لوگ آئے، کا ایک نجومی یہ کہہ رہا ہے کیا کہ ایک برج ہے، ٹھیک ہے برج ہے، اس میں جب ستارہ 1000 سال کے بعد جاتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں موم ہو جاتی ہیں، لہذا علی نے پتھر پر علم کو نصب کیا ہے۔ اس وقت ستارہ اپنے برج میں تھا، مولا نے کہا پھر پلٹتا ہوں۔ اب جب پلٹے تو نجومی نے چیخ کر کہا ستارہ جو 1 سال میں پلٹتا تھا پھر پلٹ رہا ہے۔ کائنات
کے شہزادے نے جواب دیا یاد رکھو ہم ستاروں کے محتاج نہیں ہیں، ستارہ ہمارے اشارے کا محتاج ہے۔ ناد علی مظہر العجائب، عزیزان گرامی، ناد علی مظہر العجائب کیا مطلب؟ اب یہاں پر آخری بات تتیمتاً خلاصتاً زبدتاً نبذتاً اور شرفاً تعزیزاً عرض کرتے ہوئے بات مکمل ہو گئی، اور انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں یاد رکھیے گا۔ تو جب یہ لفظ آیا نادے، what does it mean نادے؟ صیغہ امر ہے، میں عرض کر چکا ہوں جب بھی صیغہ امر ہوگا، امپریٹیو ہوگا، واجب ہے۔ نبی پر واجب تھا کہ اس علی کو پکاریں تو کہہ دیتا خدا نادے علی، علی کو پکار لو۔ یہ مظہر العجائب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب اس لفظ پر بحث ہونی چاہیے کہ پروردگار عالم نے مرسل اعظم سے کیوں خیبر میں کہا اس علی کو پکارو جو عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے، جو مصدر عجائب ہے، جو منبع عجائب ہے، جو سرچشمہ عجائب ہے۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی اب اگر علی کچھ یہ کہہ دیں، یاد رکھیے گا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، دریا کو میں نے بنایا، سمندر کو میں نے اسے چیر دیا، میں نے جناب موسیٰ کی کشتی کو میں نے بچایا، غور کیجئے گا جناب نوح کی کشتی کو بچایا، موسیٰ کو دریا سے میں نے گزارا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تو بشر کے دماغ میں نقص نہ آئے بلکہ یہ قبول کر لیں علی صرف علی نہیں، مظہر عجائب ہے، مظہر عجائب ہے۔ علی مظہر عجائب۔ عزیزان گرامی کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مملکت علم کے شہزادے نے کس طرح سے گفتگو کیا ہے اور کس طرح سے اسرار الرموز کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ خدا کی قسم ایک آیت چیخ کر کہتی ہے کہ ذکر علی عبادت ہے، فکر علی عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے اوپر کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ ذکر علی واجب ہے عزیزان گرامی، صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے اور ہمیں اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے رکنا ہوتا ہے۔ یقیناً طغات نے، بغات نے، حاسدین نے، قاتلین نے، مجرمین نے، دشمن نے، عادہ نے فضائل کو چھپایا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں یہ جو میرے پاس کتاب ہے کل عرض کروں گا کہ مولائے کائنات کے لیے جو رسول اللہ نے کہا نا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، اس پر بحث ہونی چاہیے کہ کیوں کہا کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے، تو یہ ساتھ کب سے کب تک ہے، کل اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور مولا نے جو بہت سارے اسرار، رموز، فضائل اور بہت سارے سیکرٹس دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، کل آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی خدا آپ کی اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور مرحومین جن کے لیے سورہ فاتحہ پڑھایا حضرات نے ان کے درجات کو خدا بلند فرمائے۔ یقیناً بہت سخت منزل ہے جب آپ فضائل کے بعد مصائب کی طرف جاتے ہیں اور آپ کا ذہن جاتا ہے تو کربلا کے صحرا میں آپ کو کیا نظر آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو آپ کربلا لے چلیں اور کربلا میں یہ دیکھیں کہ سب شہید ہو چکے، وہ 18 سال کا جوان بیٹا جسے صرف ام لیلہ نے نہیں بلکہ سیدہ زینب نے بھی پالا تھا، وہ بیٹا بھی مار ڈالا گیا، اور وہ حضرت قاسم کی نشانی جس کے لاش کو ٹکڑوں میں ظالموں نے تقسیم کر دیا ہے۔ خدا کی قسم جب روایتیں پڑھتا ہوں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور میں اپنے جوانوں سے یہ جملہ کہوں گا، میرے جوانوں جتنا ہو سکے مصائب میں گریہ کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنسو مخصوص ہیں مصائب اہل بیت کے لیے، اور جو اہل بیت پر گریہ کرتا ہے پھر اللہ ہر وقت اس کی مدد کرتا ہے۔ محشر میں وہ آنکھیں پچھتائیں گی جو مصائب پر گریہ جو آنکھیں نہ کر سکیں۔ کاش ہم مولا حسین پر رو لیتے، کاش ہم اکبر کی جوانی سن کے رو لیتے، کاش زینب کی چادر کربلا میں چھین لی گئی یہ سن کے ہم رو لیتے۔ خدا کی قسم کربلا کے مصائب جب پڑھے جائیں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ یہ مجلسیں
جو آپ سن رہے ہیں، آپ نے کربلا کے منظر کو دیکھا نہیں، آپ نے نہیں دیکھا کہ جب اکبر کے سینے میں ظالم نے برچھی ماری اس وقت امام حسین کی کیفیت کیا تھی، آپ نے نہیں دیکھا۔ صرف آپ نے یہ سنا ہے کہ امام حسین نے روز عاشورہ اگر موت کی تمنا کی ہے تو اکبر کے لاشے پر، اور یہ کہا تھا بیٹا الدنیا کالعفا، کاش میں مر جاتا بیٹا تم اس حالت میں نہ دیکھتا۔ میں سوچ رہا تھا یہ کیوں امام حسین نے یہ کیفیت طاری ہوئی امام حسین پر، اور یہ عجب منزل تھی کربلا کی۔ خدا کی قسم راوی کہتا ہے انسا کل مصیبت ولیکن کیف انسا الحسین، میں ہر مصیبت کو بھول سکتا ہوں لیکن حسین کو کیسے بھولوں جب حسین کوہنیوں کے بل اکبر کی طرف جا رہے تھے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی طرف کوہنیوں کے بل، گھٹنوں کے بل، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ظالم نے اکبر کے کلیجے میں، اللہ بہت سخت لفظ ہے، میں روایت دے بہت سخت لفظ ہے، جب ظالم نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری ہے، برچھی مارنے کے بعد اس برچھی کو ظالم نے نچایا ہے، گھمایا ہے یوں، خدا کی قسم اکبر کا کلیجہ اندر ہی ختم ہو چکا تھا، اور برچھی کو ظالم نے یوں گھمایا ہے مارنے کے بعد، اور گھمانے کے بعد جب تیزی سے جھٹکا دیا ہے تو برچھی کی یعنی کلیجے میں ٹوٹ کے رہ گئی، اور اکبر کی ایک آواز آہستہ سے نکلی، یا السلام علیک یا ابتا، آہستہ سے آواز نکلی، السلام علیک یا ابتا۔ حسین بیٹے کے لاشے کو ڈھونڈ رہے تھے، خدا کی قسم راوی کہتا ہے عجب منظر تھا کربلا میں، ایک ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کو تلاش کر رہا تھا، اکبر کہاں ہو تو مجھے آواز دو، اور حسین کوہنیوں کے بل، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اکبر کو تلاش کر رہے ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہ جب مصائب کے فقرے میں متن میں دیکھتا ہوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کیا منظر تھا۔ حسین نے اکبر کے قریب جا کر اپنے کو اکبر کے قرب میں بازو میں لٹا دیا، یوں اکبر لیٹے ہوئے تھے، حسین اکبر کے بازو میں لیٹ گئے، ایک باپ بیٹے کے پہلو میں لیٹ گیا، اور اکبر کو یوں جب اپنی طرف پلٹا ہے تو اکبر کی ایک چیخ نکلی، جیسی ایک چیخ نکلی، حسین نے کہا میرے لال کیا ہوا؟ کہا بابا سینے میں برچھی کی یعنی جزاک اللہ عظم اللہ لکم الاجر۔ ہاں یہی حق ہے پرسہ دینے کا۔ عزادارو کربلا میں روز عاشورہ جب تک حسین زندہ تھے صرف ایک صدا گونج رہی تھی، حسین حسین حسین۔ اکبر کو اگر ظالم نے مارا تو آواز دی السلام علیک یا ابتا، ہر شہید حسین کو پکار رہا تھا، مگر حسین کی شہادت کے بعد اگر آواز گونجی ہے تو ایک مظلومہ یتیمہ کی آواز تھی، بابا بابا بابا۔ جب ظالم نے بچی کے رخسار پر تماچے لگائے ہیں، شام غریبہ میں ایک آواز، بابا بابا۔ جزاک اللہ اقدم آخری فقرے مجلس ختم ہو رہی ہے۔ عزادارو شام غریبہ میں بچی پکار کر آواز دے رہی تھی بابا بابا بابا، لیکن شام غریبہ میں دوسرا منظر قیامت اس وقت ٹوٹ گئی جب ظالم نے ایک مرتبہ بچوں کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، دو بچے زینب کے پہلو میں چھپے ہوئے تھے، ظالم آگے بڑھا، زینب نے اسے اپنے پہلو میں چھپا لیا، چادر سے انہیں ڈھپ لیا، لیکن جب ظالم آگے بڑھا اس نے اس علی کی بیٹی کے سر پر ضرب على راسها ضربة واحدة فهي نادت وقالت عباس۔ جزاک اللہ۔ ظالم نے جب علی کی بیٹی کے سر پہ ضرب لگائی، علی کی بیٹی کی آواز شام غریبہ میں گونجی، اخی العباس۔ ظالم نے دوسری ضرب لگائی، آواز دی حسین۔ عزادارو شام غریبہ میں جب کسی بچے کو ظالم مارتے تھے حسین کی شہادت کے بعد ایک ہی آواز گونج رہی تھی، زینب زینب زینب۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما،
پروردگار اس زخمی بی بی کا واسطہ ہے جس کا خون شام غریبہ سے شام مدینہ تک بہتا رہا، اس مظلومہ بی بی زینب کا واسطہ ہے۔ تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے۔ پروردگار جو رزق کے حوالے سے پریشان ہے، رزق کثیر عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو حوائج لے کر آئے ان کے حوائج کو قبول فرما۔ تجھے واسطہ اس زخمی بچی کا، اس مظلومہ، اس ستم زدہ بچی کا واسطہ ہے جسے ظالموں نے اتنا مارا کہ شام کے زندان میں تڑپ تڑپ کے حسین کی وہ یتیمہ بچی مر گئی۔ اس یتیمہ کا واسطہ ہے جو پتھروں پہ جسے سلایا گیا، اس مظلومہ کا واسطہ ہے جسے ناقے کے پشت پر رسیوں سے باندھا گیا۔ عزاداروں کی دعاؤں کو قبول فرما، ماں بہنوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین یا حسین۔ آنکھوں کے سامنے ہی بنت نبی کی لاڈلی ہے بے ردا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی۔ آنکھوں کے سامنے ہی بنت نبی کی لاڈلی ہے بے ردا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم وہ انتہا ہوئی۔ تو نے تو سر کٹا لیا مقتل میں سو گئے، کوفہ و شام اب میری قسمت میں ہو گئے، سائے میں پتھروں کے بھیا لو میرے قتل کی یہ قضا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی۔ بازار شامنات کے قرآن آ گئے، عاشور خاص و عام میں مہمان آ گئے، زہرا کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں کیا ان سے خطا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی۔ زندان میں سہمی ہوئی بیٹھی ہے سکینہ، دیکھا ہے اس نے خواب میں ہے باپ کا سینہ، سوئی نہیں ہے پل بھی بابا سے اپنے اجڑی، ایسی جدا ہوئی،
سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی سجاد پہ ہے وہ انتہا ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی زینب کا سر سجاد نے دیکھا کھلا ہوا اشکوں کا رنگ جوش میں آ کر بدل گیا باغی کی یہ بہنیں ہیں تشہیر پھوپھیوں کی جب جا بجا ہوئے سجاد پہ ہے سجاد پہ ہے خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 آیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا پشت میں حضرت شبیر کی بھی غم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا ظالموں اس کو دو بوند پلا دو پانی ظالموں اس کو دو بوند پلا دو پانی لبوں پر میرے بے شیر کا ہے دم آیا خون ٹپکتا